بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جو میں نے آپ کو عمل بتایا تھا یا نوروں کے موکل کا، آپ کو بہت پسند آیا۔ وہ بہت نایاب عمل ہے، بہت آسان بھی ہے اور بہت نایاب بھی ہے۔ جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں، ایک دن کا عمل ہے تو الحمدللہ وہ ضرور کریں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو نور کے موکل ہیں وہ آپ ضرور حاصل کریں تاکہ آپ کامیاب ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ میرے جتنے بھی عمل ہیں بہت نایاب ہیں، بہت آسان ہیں، ان کی قدر کیجیے گا۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں وہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمیں اوروں کے دل کا حال پتہ لگے، جب کوئی ان کے سامنے آئے تو ان کے دل کا حال ان پر ظاہر ہو، اور تمام اللہ پاک کے جتنے بھی دنیا میں مخلوقات ہے یا جتنی بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے ان کے بھی منکشافات اس پر ظاہر ہوں۔ یہ آج اس چیز کا میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ باطنی آنکھ کھولنے کا موجب عمل ہے، کمال کا عمل ہے، بہت نایاب ہے۔ چھوٹی سی آیات ہے، بابرکت ہے بہت زیادہ۔ یا ذو الجلال والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان، یا ذو الجلال والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان۔ عروج مان نو چندی جمعرات بعد نماز عشاء پاکیزہ سفید روئی لے کر اس میں باریک پسی ہوئی کالی مرچیں چھڑک لیں۔ ٹھیک ہے، روئی وہ ہو جو پہلے کبھی کسی نے استعمال نہ کی ہو۔ ٹھیک ہے، صاف پاک روئی لینی ہے آپ نے، اور اس کے اوپر آپ نے کالی مرچیں پیس کر چھڑک لینی ہے، اور روئی کو ہلکا سا گیلا اور تھوڑا سا نم کر لینا ہے، جیسے ہلکا سا گیلا ہو تاکہ اپنے دونوں کانوں میں جب آپ رکھیں تو پانی اندر نہ جائے، بس تھوڑا سا نم کر لیجئے گا۔ اور مندرجہ ذیل جو آپ کو میں نے عمل بتایا ہے نا، وہ آپ نے 313 مرتبہ 21 یوم تک بلا ناغہ آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 7 دن 11 دن یا پھر 21 دن تو جو آپ کی باطنی آنکھ کا حجاب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ آنکھیں بند کر کے جس کو بھی چاہیں گے دیکھنا تو وہ آپ کو نظر آئے گا، اس کا حال نظر آئے گا، اور ہر چیز اور حالات اور منکشافات آپ کے اوپر ظاہر ہونے لگ جائیں گے۔ با کمال عمل ہے، آپ ضرور کیجئے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ لوگ یہ عمل کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کو ایسے کمال اللہ پاک کے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، جو ظاہر نہیں ہیں، وہ بھی اللہ پاک کے کرم سے ضرور نظر آئیں گے۔ باطنی آنکھ کھولنے کا یہ جو موجب عمل ہے، کمال کا عمل ہے، یہ لازماً آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت آسان عمل ہے، تو پرہیز لازم ہے۔ ٹھیک ہے، پرہیز آپ لازم کیجئے گا، اور حصار کا بھی ضرور خیال رکھیے گا۔ پرہیز جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، اور حصار کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، حصار لازماً آپ کریں گے۔ تو حصار 7 دفعہ آیت الکرسی اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور 3 مرتبہ چاروں کل پھونک اپنے پر مار لیجیے گا، اور چھری کے پر مار کے حصار قائم کر لیجیے گا، یا کچھ چوک وغیرہ کے پر اگر فرش ہے تو پھونک مار کے حصار ضرور قائم کر لیجیے گا۔
जाय नमाज लेकर तस्बीह लेकर आंखें बंद करके तो बैठ जाइएगा। जिस तरह अमल बताया गया है, मिर्चें छिड़क कर जिन सी रुई आपने काली मिर्चें जिन सी होती हैं पीस कर उनको रुई में छिड़क कर हल्का से नम करके आपने अपने कानों में रखनी है। 21 दिन का अमल है, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से जरूर आपको कामयाबी होगी। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मुझे पता लगे आपको किसी चीज की कमी तो नहीं हो रही। इसी के साथ इजाजत दे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। दुआ करती हूँ कि मेरे सारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, परेशानी उनके करीब ना आए और तमाम अल्लाह पाक उनकी परेशानी को खत्म कर दे। इसी के साथ अपनी वीडियो का अनुमान शुरू करती हूँ। मेरी वीडियो आज जादुई स्याही यानी मकनातीसी जादुई स्याही, जिन तरी हाजरात मुकलात के लिए कमाल की स्याही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। गौर से सुन लीजिएगा। और ये जो वकास साहिब हैं, भाई वकास आप और जो ये बादशाह भाई हैं, जिनका ये चैनल है बादशाह के नाम से, वो भाई तो लाजमन सुन लें। आपने 1000 दफा मुझसे पूछा है कि जादुई स्याही कहाँ है, क्या है, तो मैं दोबारा से ये वीडियो बना रही हूँ। आपको नहीं पता लग रहा, मैंने मकनातीसी जादुई स्याही में भी ये वीडियो बताई थी, आप दोबारा बता रही हूँ, गौर से सुन लें। आपने क्या करना है, जायफल 1 अदद, बड़ी हरीड़ 1 अदद, जायफल 1 अदद, बड़ी हरीड़ 1 अदद, जायफल 1 अदद, बड़ी हरीड़ 1 अदद, राई के दाने होते हैं, राई के दाने होते हैं आधा चटान, सुरमा स्याह हस्बे जरूरत, अरंडी या अरंड का तेल, ठीक है, हस्बे जरूरत। ये 2 नाम है, दोनों नामों में से एक नाम आप ले लीजिए, लीजिएगा। अरंड का तेल या अरंडी का तेल, अरंड का तेल या अरंडी दोनों में से एक आपको तेल लेना है। अगर ये नहीं मिलती तो चमेली का तेल ले लीजिएगा, लेकिन बेहतर यही है बावकात स्याही के लिए अरंडी का तेल या अरंड का तेल जरूर इस्तेमाल करें। जायफल 1 अदद, बड़ी हरीड़ 1 अदद, राई आधा चटान, सुरमा स्याह हस्बे जरूरत, अरंड का तेल हस्बे जरूरत, ठीक है, ताकि उतना तेल डालें जिसमें वो जैसे गाढ़ा सा सुरमा तैयार हो जाता है, गाढ़ी सी स्याही तैयार हो जाती है, बस वो सुरमा हस्बे जरूरत। जितना आपने सुरमा उसके अंदर डालना है, जितनी चीजें बन जाती हैं उनका हिसाब लगा लो, जितना उतना ही सुरमा डालने, ठीक है ना, दोनों एक जितना ही डालने, दोनों सब चीजों को मिला के और फिर उतना ही सुरमा 2 हिस्से बना लेना। एक हिस्से में जायफल अदद, जायफल हरीड़ बड़ी और आधा चटान जो होगी ना, तो उस हिसाब से तो जब तीनों चीजें बन के पीस के तो बन जाएंगी ना, तो उतना ही सुरमा डाल लीजिएगा। काला स्याह सुरमा मिलता है बाजार से खुला, तो वो डाल लीजिएगा। अरंड का तेल उसके अंदर हस्बे जरूरत डाल लीजिएगा, ना ज्यादा पतला बनाइएगा और गाढ़ा गाढ़ा ऐसे जैसे काजल बनता है ना, ऐसा बना लीजिएगा। और दोबारा से तरीका बता देती हूँ। तमाम अशिया को जो आपने जायफल हरीड़, बड़ी हरीड़ और राई की आधा चटान ली थी ना, इन सब चीजों को खूब छान करना, अच्छी तरह पाउडर सा बनाना, ठीक है ना। उसके अंदर सुरमा स्याह डाल लें, ठीक है, और उसके अंदर अरंडी का तेल या अरंड का तेल मिलाकर काजल बना लें। जैसे आंखों में काजल लगता है ना, ऐसा काजल बनाए। बस हाजरात की जादुई स्याही तैयार है। ये मकनातीसी हाजरात और जादुई स्याही है। इसके साथ आप हाजरात बावकात तरीके से देख लेंगे, भूलना नहीं। बार बार कह रही हूँ, किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। स्याही मैंने आला किस्म की बता दी है, छोटी सी स्याही 50 से आराम से मिलेगी, आप ले आइएगा, ठीक है। ये लाजमन कर लें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। याद मैंने आपको हाजरात की स्याही बता दी है। हाजरात को हाजिर करने के लिए स्याही कैसे तैयार की जाती है, इजाजत दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे आपने बनाई है या नहीं बनाई है, सही बनी है या नहीं बनी, ठीक है। इजाजत दीजिए, अपना कार्य आशा को। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपके तमाम परेशानियों को खत्म करें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ अपनी वीडियो को आज मैं
عنوان شروع کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ میں پہلے حضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی، لیکن اس سے مجھے یہ ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا عمل چاہیے، تو میں نے سوچا کہ پری کا بھی عمل بہت آسان ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہے، نوری ہے، اللہ کے کلام کے ہیں، تو کیا ہی مذائقہ ہو کہ پہلے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں۔ تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا، بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دقت پیش آ رہی ہے، آپ تھوڑا سا اور اس کو وضاحت سے، اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں۔ تو میں نے پہلے حضرات کی اور جنات پری مخلوقات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے، کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے۔ وہ مقناطیسی کاجل کا اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ، انگوٹھے پہ، انگوٹھی کے ناخن پہ اور انڈے پہ، تو آپ دیکھیے گا کہ حضرات کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا، اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مخلوقات حضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حضرات جو بلند حضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی۔ عام اگربتی بھی کام کرتی ہے، لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی، اس سے حضرات مخلوقات پری جن حمزات مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آئیں گے۔ جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی، اس سے خوشبو روشنی پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حضرات کی اور جنات پری مخلوقات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں، آپ وہ بنانا سیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ قدو، عنبر، مشک، زعفران کے بخورے جلائیں۔ بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک نصیب ہوتی، وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لیں، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لیں، یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ مشک و زعفران اور یہ عنبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے؟ عنبر، مشک، زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے۔ ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی یا جو میں آپ کو سفور بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، انتہائی بلند اور بالا ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں۔ مشک، زعفران اور دوسرے عنبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے۔ آپ وہ والی اگربتی وہ والا سفور بنائیں، انشاءاللہ آپ حضرات جنات قریب کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے۔ قابو نہ کریں، دوستی کر لیں، چاہت جیسی برتیں گے ویسا مسکراہٹ آپ کو صلہ ملے گا۔ تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو جن کی چیزیں بھی بہت سستی اور خوشبودار ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے، کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں، جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں، ٹھیک ہے، بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفوف ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ، اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ پورا کمرہ مہکا دے گی، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سفوف بتایا جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی حاضرات کروانے ہونا وہ کاجل آپ بنا لیں، حاضرات کی اگربتی بنا لیں۔ اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا
ایک تعویذ ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ اپنے آن لائن ویڈیو پہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے جلانا ہے۔ تو حضرات کا نزول، اگربتی جلا لیجیے گا، سیاہ کاجل بچہ پاس بٹھا لیجیے گا، یہ خود کرنا ہے تو مغرب عصر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا، اگربتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا، تو وہ آپ نے لازماً استعمال کرنا ہے۔ جی تو جناب میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑے سے 2 کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے، کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلگانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے، کمرہ خوشبو سے معطر ہو جائے گا۔ یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں، جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں، ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حضرات اور روحیں مقلات اور جن پری حمزات مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کیجیے آئیں گے، وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں۔ اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلات کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ نے لازماً بنانا ہے، کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے، بہن کرنی چاہتی ہے، املاک کی دنیا میں آنا چاہتی ہے تو یہ سفوف کبھی نہ بھولیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، فارمولہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ ایک برہم بوٹی 1 تولہ، نمبر 1۔ نمبر 2 بالچر 1 تولہ، نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ، نمبر 4 کافور 1 تولہ۔ دیوار کا برادہ 1 تولہ، مشک دانہ 1 تولہ، سفید سندے کا برادہ 1 تولہ۔ نمبر 8 ناگر موتھا، کیا ناگر موتھا 1 تولہ۔ نمبر آ جاتا ہے اب 14 جائفل 1 تولہ، 15 4 تولہ۔ کل اجزاء ملا کر 22 ہو گئے۔ اب دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجیے گا، آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر، آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کی محنت رائگاں نہ جائے۔ دوبارہ سن لیں، نمبر 1 باہم بوٹی 1 تولہ، نمبر 2 بال چر 1 تولہ، نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ، نمبر 4 کافور 1 تولہ، نمبر 5 دیوانہ کا برادہ 1 تولہ، نمبر 6 مشک دانہ 1 تولہ، نمبر 7 سفید سندر کا برادہ 1 تولہ، نمبر 8 ناگر موتھا 1 تولہ، جائفل نمبر کہاں تھی، ہاں جی غلط، تھوڑا سا یہاں سے ایک اور لائن آتی ہے، ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ آپ نے کی چیزیں جو سی ہیں، ناگر موتھا 1 تولہ، نمبر آ جاتا ہے 9، رال 1 تولہ، نمبر 10 اسگھن بال۔ دوبارہ سن لیں، نمبر 10 والا ہے اسگھن بال 1 تولہ، نمبر 11 گگول 1 تولہ، نمبر جو 12 ہے لبان 1 تولہ، نمبر 13 ہے دار چینی 1 تولہ، نمبر 14 ہے جائفل 1 تولہ، نمبر 5 جاوتری 1 تولہ، نمبر 6 سوری میری کاؤنٹنگ میں غلطی پھر آ گئی ہے، تو نمبر یہ جائفل جو سی 15 1 تولہ، 16 تیز پات 1 تولہ، اور 17 چھوٹی الائچی 1 تولہ، 18 پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری، ٹھیک ہے 1 تولہ، 19 اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر، خوشبودار لکڑی ہوگی 1 تولہ، 20 زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے 1 تولہ، اور 21 چینسا خمس 1 تولہ، اور 22 چھینس دینا 1 تولہ۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، تاکہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بولنے میں، کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، مجھ سے میں نے بہت کوشش کر کے لی ہے، تو مجھ سے بھی کوئی مسٹیک ہوگی ہو تو آپ خود بھی
اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی، چلتی ہوگی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی، تو انشاءاللہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی، تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اس میں باقاعدہ نام لکھے ہوں گے. ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو کوئی چیز نہیں مل رہی، تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی. آپ کوشش کیجئے گا ایک دو پنساری سے مل جل کر، تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو، تو اچھا مکمل 22 ہونے چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا. میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو. ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ایک اور بات، آداب حضرات کو کبھی نہ بھولیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، دعا میں یاد رکھیے گا. اگربتی با کمال ہے، آپ ایک دفعہ بنا لیں، آپ کو دوبارہ پھر بنانے کی خود ہی آ جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے. Oh